الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام زندگی کیسے گزارنی ہے، اس چیز کا نام ہے۔ اسلام کی حدود صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ اسلام ہماری پسند اور ناپسند کے اوپر بھی احکامات جاری کرتا ہے کہ تمہاری پسند اسلام کے تابع ہونی چاہیے اور تمہاری ناپسندیدگی بھی اسلام کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اس قدر پابند ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو دوست نہیں بنا سکتے اور اپنی مرضی سے کسی کو دشمن نہیں بنا سکتے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے بہت اہم عقیدہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس بندے نے۔ کس بندے نے؟ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو دوست مت بنائیں ایمان والوں کو ترک کرتے ہوئے۔ یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کسی کافر سے دوستی، دلی محبت، پیار نہیں کیا جا سکتا۔ جب کافر سے دلی محبت نہیں ہو سکتی، اس سے پیار نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے معاشرے میں جا کر رہنا، ان کے معاشرے کو پسند کرنا، ان کے لباس اور طور طریقے، رہن سہن اور ان کے تعلیم و تعلم کے طریقوں کو رائج کرنا اور اپنے نسلوں کے اندر اس طریقے کو لے کر آنا اور اس پر فخر کرنا اور خوشیاں کرنا، یہ کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ تقریباً آج کل لوگوں کے اندر یا تو بیان نہیں کیا جا رہا یا بیان ہونے کے باوجود لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی اور کفار کے ملک میں جا کر رہنا، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ تعلق تجارت کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ساتھ تعلق آپ علاج معالجے کے سلسلے میں جاتے ہیں، یہ تعلق کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے کوئی چیز سیکھتے ہیں، دنیا کے فنون میں سے سیکھنے کی حد تک ایک تعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی طرح اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کافر ملک کی شہریت حاصل کریں۔ آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ یہ بتاتے ہوئے بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں ملک کے اندر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جب چلے جاتے ہیں تو واپس اس ملک کے اندر آ کر دوبارہ یہاں سیٹ ہونا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری دوستی ایمان والوں کے سوا کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے سوا کسی اور معاشرے کے اندر رہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، من سکن بین اظہر المشرکین انا بریء منہ او کما قال، جو مشرکوں میں جا کر رہتا ہے میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ ہمیں چاہیے، کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، چھوٹے سے بچوں سے تربیت شروع کریں کہ ان کے دلوں کے اندر کفار کے ملکوں کی محبت نہ آئے۔ ہمارے لوگ متاثر کس چیز سے ہوتے ہیں کہ وہاں کا معاش بہت اچھا ہے، وہاں کے رہن سہن اچھے ہیں، وہاں کے لوگ اصول پسند ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ یہ سب کا سب دنیا کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پر یہ چیزیں انہیں دی ہیں۔ اگر وہ اتنے اصول پسند ہوتے تو اسلام کو قبول کرتے، اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو
یہ تعلیم دیں کہ بیٹا، ان کو بچپن سے یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو، یہ ہے ہماری تعلیم۔ اسی لیے اسلام نے ہجرت فرض کی تھی ان لوگوں پر کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے کہ تم ہجرت کرو، ہر صورت کے اندر ہجرت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی محبت سکھانے کے لیے دینی علوم اور دینی تعلیم کے ساتھ ضرور جوڑیے۔ آج ہماری مکمل کوشش یہ ہے کہ بچہ انگلش میڈیم اسکول میں چلا جائے، فلاں جگہ پہ چلا جائے۔ دیکھیں، زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی، آپ جو مرضی زبان سیکھیں۔ دنیا کے علوم اور فنون اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں، جب تک یہ اسلام سے نہیں ٹکراتی یہ جائز ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم لوگ انگلش سیکھنے کے بعد یا کچھ زبانیں سیکھنے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں زبان کا جو خاص سکول ہے اس کے اندر پڑھتا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے اور اسلام کی ناقدری ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لباس کے اندر اور ان سب چیزوں کے اندر انہی لوگوں کی لاشعوری طور پر نقالی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کا کلچر ہی لینا ہے تو عرب کا کلچر کتنا ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہم ان کے کلچر کو کیوں نہیں لیتے؟ ان کا سا لباس، ان کی سی کیفیت، اس کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم ذہنی طور پر ان سے متاثر نہیں ہیں۔ ہم ذہنی طور پر جو مرعوب ہیں وہ کن سے ہیں؟ کفار سے۔ اسی لیے ہم ان کا طور طریقہ اور سب چیزیں اپنے معاشرے میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو توجہ سے سمجھیں۔ آپ اپنے بچے کو سونے کے نوالے دیں، آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے گھر کے اندر رکھیں، اچھا لباس ان کو پہنائیں، اچھے اسکولوں کے اندر بھیجیں، اچھا خرچ کریں ان کے اوپر۔ لیکن اگر آپ نے ان کو عقیدہ نہیں نہ دیا، عقیدہ، تو آپ نے ان کے ساتھ والد ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتانا شروع کرو کہ اللہ کون ہے، شرک کیا ہے، رسول کون ہے، بدعت کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو بتائیے۔ آج ہم لوگ، جو ایک وقت تھا کہ ہمارے اسلاف جگہ جگہ پر جہاں بیٹھتے تھے وہ شرک کا رد کرتے تھے، توحید کی بات کرتے تھے۔ اب تو توحید کی بات تقریباً اتنی کم ہو چکی ہے کہ ممبروں پر بھی شاید یہ بات ہوتی ہے، بہت کم ہو چکی یہ چیز۔ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ، 6 چیزیں عقیدے کے اندر بنیادی ہیں، ان کے حقوق بتائیے، اللہ کے حقوق، اس کے رسول کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، فرشتوں کے حقوق، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حقوق، اور تقدیر کے پر ایمان لانے کے معاملات۔ یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب ہم بچپن میں ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی محبت ڈالیں گے، وہ شوق سے سنیں گے، وہ اس کو قبول کریں گے، وہ پسند کریں گے۔ اور اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو نہیں۔ ابھی میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو آج تک سکول نہیں ڈالا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انگلش پڑھنی ہے پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن سب سے پہلے میرا بیٹا قرآن یاد کرے گا، اللہ کی کتاب سینے میں بٹھانی ہے، پھر دوسرے علوم۔ اب میں ایک فرق بتانے لگا ہوں کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ باقی بھائیوں کے بچے جاتے ہیں اسکول، میرا بچہ اسکول نہیں گیا۔ اب ان میں اور میرے بچے میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ بھی بچے جو اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں وہ زبان پر گنگناتے ہیں، کبھی وہ نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ انگلش کے جو جملے یاد کروائے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور میں نوٹ کرتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اپنے وجد کے اندر جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور مجھے وہ اتنی خوشی ہوتی ہے اس چیز پہ کہ یہ ہے وہ اصل کہ جس کو ہم ترک کر چکے ہیں، کہ اپنے بچے کو بچپن سے دین کی محبت دو، وہ بچپن سے اس کا عادی بن جائے گا، اس کے دل میں وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ جب آپ بچپن سے یہ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بڑا ہو کے سب کچھ، بڑا ہو کے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ پھر ایسا ہی مسلمان ہوگا کہ وہ آپ کے جنازے سے پہلے مسجد میں نہیں آئے گا۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھ لو، باپ مرتا ہے تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جب وہ بھی صدمہ بھول جاتا ہے پھر وہ بھی گئے۔
یا ہمیں ایسے اکثر والدین جو ہیں وہ ان کے بچے دین کی طرف آتے ضرور ہیں، لیکن جب وہ خود بابے بن جاتے ہیں کہ بھئی اب تو مرنے والے ہیں، چلو اب نماز شروع کر دیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ صرف اور صرف بچپن میں ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں دیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں دوستی کرنی ہے مسلمان سے، مومن سے، کافر کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ کافر مسلمانوں کے ملک کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر کسی عہدے پر نہیں آ سکتا، لیکن یہ باتیں کرنا آج ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے کو پکڑنا۔ آپ کہیں کہ جی تمہارے ملک کے اندر کافر کسی عہدے پر نہیں آ سکتا، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کے اداروں کے اوپر کافروں کو بٹھاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جس نے انہیں پیدا کیا، وہ ہمیں انصاف دیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ عدل قائم کریں گے۔ یہ کیسی ہماری دین سے دوری ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھ لیجئے، کفار کے ملکوں میں جا کر رہنا، ان سے دوستی کرنا، ان کے معاشرے سے متاثر ہونا، یہ سب چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، تو اپنی مرضی نہیں ہے، اسلام کی مرضی چلے گی۔ یہی ہے معنی قید خانے کا، کہ قید خانے کے اندر قیدی اپنی مرضی نہیں کرتا، یہاں پر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جنت میں آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن دنیا میں تم نے اپنے نفس کو بیچ دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے تمہارے نفسوں کو خرید لیا۔ جب اللہ نے خرید لیا تو اللہ جو چاہے اس نفس سے کام کروائے، تم نے تو بیچ دیا اس کو، اب تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اپنی مرضی کرنے والے؟ میرے بھائیوں، اس لیے یہ بنیادی چیز ہے آج کے دور میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستی کرتے وقت دیکھیے مومن سے، توحید والے سے، مشرک سے دوستی سے بچیں، اور بدعتی آدمی کے ساتھ اس حد تک ضرور رکھیں کہ اس کو دعوت دیں، مشرک کے ساتھ اس حد تک ضرور رکھیں کہ اس کو دعوت دیں، لیکن دلی محبت اور دوستی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستی صرف مومن کے ساتھ ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ مومن آدمی گناہگار ہو، غلطیاں کرنے والا ہو، خطا کار ہو، برداشت ہے، کوئی بات نہیں، انسان یہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر مشرک اور بدعتی اصول پسند ہو، بہت اچھا ہو، لیکن اس سے دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ کافر جتنا مرضی اخلاق دنیا کا دکھانے والا ہو، اس سے دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اس نے سب سے بڑا جرم کر دیا کہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس کے احکامات کو اس نے تسلیم نہیں کیا، تو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ جو بنیادی عقیدہ ہے الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض کا، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔